نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے جنتی ہونے کی گارنٹی دی ہے اور جنت کے جوانوں کے سردار ہونے کی گارنٹی دی ہے. اس لیے ہم کوئی بھی رشتہ، وہ چاہے کسی صحابی کے ساتھ ہو، کسی تابعی کے ساتھ ہو، کسی بزرگ کے ساتھ ہو، وہ رشتہ تبھی رکھیں گے کہ اگر اس رشتے کے ساتھ حسین کا رشتہ باقی رہ سکے. اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ یا حسین بچتے ہو یا کوئی اور بچتا ہو تو ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے، ہم سب کو چھوڑ دیں گے، حسین کو نہیں چھوڑیں گے. ہم حسین کے ساتھ اگر کوئی چلتا ہوا ہمارے ساتھ چلتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا واقعہ پیش آئے حسین ادھر جاتے ہیں اور کوئی اور ادھر جاتا ہے، ہم کسی اور کے راستے پہ چلنے کے حال نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. ہم حسین کے ساتھ چلیں گے. وجہ کیا ہے؟ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ ہم جنت میں چلے جائیں. روزہ رکھتے ہیں کس لیے؟ ہم جنت میں چلے جائیں. صدقات و خیرات کرتے ہیں کس لیے؟ جنت میں چلے جائیں. تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں کیوں؟ جنت میں چلے جائیں. اور جس جنت میں جانے کے آپ ہم خواہش مند ہیں، اس جنت کا سردار کون ہے؟ وہاں کا بادشاہ کون ہے؟ وہاں کا مالک کون ہے؟ کس کو اللہ کے نبی نے مالک قرار دیا ہے؟ وہ حسن حسین کو قرار دیا. تو جن کی نگری میں جانا ہے، جو وہاں کے بادشاہ ہیں، ایسا ممکن ہے ان بادشاہوں کی مخالفت کر کے وہاں پہنچ جائے؟ ایسا ممکن ہے. اس لیے ہم حسین کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی چلے گا تو ٹھیک ہے، نہیں چلتا تو ٹھیک ہے. ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے. ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جلدی حدیثیں تاکہ صحیح حدیثیں آپ حضرات کو سنا سکوں. کوئی ڈاک شریف نہیں ہے. اللہ کے محبوب یہ امام زابی کے سیار اعلام نبلا، اس میں امام حسین کے حالات میں انہوں نے نقل کیے. ویسے یہ حدیث کی کتابوں کی اور حدیث کی کتابوں کے نیچے حوالے بھی ساری تحریر کی ہوئی. تو فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا. سنا ذرا اگلے جملے سنا. میں حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، یہ ابو ایوب انصاری کون ہے؟ یہ میزبان رسول ہے. ابو ایوب انصاری کون ہے؟ کہ جب اللہ کے محبوب مدینے تشریف لائے تو جس کے گھر میں ٹھہرے تھے وہی حضرت ابو ایوب انصاری تھے، میزبان رسول تھے. تو حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا. والحسن والحسین یلعبان علی صدرہ. فرمایا میں جب اللہ کے محبوب کے پاس داخل ہوا میں نے دیکھا حسن و حسین دونوں شہزادے حضور کے سینہ مبارک پر کھیل رہے ہیں. اور کوئی میدان میں کھیلتا ہے، کوئی گراؤنڈ میں کھیلتا ہے. ہمارے بچے کھیلنے ہو تو کہاں کھیلیں گے؟ ایسی ہستی کون ہے، ایسی شان کس کو نصیب ہوگی جسے کھیلنے کے لیے مصطفیٰ کا سینہ میسر ہو؟ یہ حسن حسین ہے، یہ ان کی شان ہے. اور وہ سینہ جس کی اللہ علم نشرح اللہ کے صدر کہے کہ کس نے اٹھاتا ہے؟ اے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو روشن کر دیا، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. جس سینے کی اللہ کس نے کھاتا ہے اس سینے پر حسن حسین کھیل رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا والحسن والحسین، اور حسن حسین یلعبان علی صدرہ، سرکار کے سینے پر دونوں کھیل رہے تھے. اللہ 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 اللہ. کیا شان ہے بھائی. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. حضور کے سینے پر کھیل رہے ہیں. کتنا پیار ہوگا سرکار کو، کتنی محبت ہوگی سرکار کو حسن حسین سے. فرمایا سینے پہ کھیلتے. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول اتحبہما، یہ شہزادے آپ کے سینے پہ کھیل رہے ہیں، کیا آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ یہ سوال کو کرنے والا نہیں تھا، ویسے پوچھا حضور آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ قالا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیف لا احبہما وہما ریحانتایا من الدنیا. فرمایا میں ان سے حسن حسین سے کیسے پیار نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے یہ دو جنتی پھول عطا فرمائے، میں کیسے نہ پیار کروں؟ حضرت سن امام حسین کی شہادت کے تصدق سے آپ کی یوم شہادت میں کسی کو اختلاف نہیں. اور یہی آپ کا یہ احتجاج کا مقصد تھا کہ قیامت کے دہاڑے تک، قیامت کی صبح تک ظالم کا چہرہ بے نقاب رہے، ظالم کے اوپر لعنتیں برستی رہیں، اور حسین کی اس قربانی کا، حسین کی اس جرت کا، حسین کی اس جرت مندی کا قیامت تک چرچا ہوتا رہے.
اور لوگ یہ کہتے رہے، امت یہ کہتی رہے، اور جب بھی دنیا میں کبھی کوئی اٹھے دین کے لیے اور دنیا میں کبھی کسی طاغوت کے سامنے سر اٹھائے، اس کے پاس تاریخ میں سوائے حسین کے اور کوئی مثال نہ۔ آج روئے زمین پر مسلمانوں کے پاس سوائے امام حسین کے اور کوئی مثال نہیں ہے کہ مسلمان حکمران اگر ظالم ہو، ایک تو نا کفار ہو، کافر حکمران ہو، کافر حکمرانوں کے تو خلاف اسلام میں کئی لوگ اٹھتے آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ اٹھتے آئے ہیں۔ مسلمان حکمران جب ظالم ہو جائے، جب دین کے خلاف ہو جائے، جب اسلام کے خلاف ہو جائے، اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو جائے اور دین کے احکام کے بالکل الٹ احکام جاری کرنے لگ جائے، تو پھر اس کے خلاف اٹھنا ایک تو ہوتا ہی بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ کلمہ پڑھتا ہوتا ہے مسلمان حکمران، تو جب اس کے خلاف اٹھنا آسان نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، جیسے آج ہوتا ہے ہمارے حکمران جتنی بڑی سے بڑی بے غیرتی کر دیں، جتنا بڑے سے بڑا اسلام دشمن بل پاس کر دیں، خود مسلمانوں میں سے ان کے کتنے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کلمے کا پردہ پڑا ہوا ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، تو اس کلمے کے پردے کی وجہ سے اسی مسلمان حکمران جب وہ دین کے خلاف عمل کرتا ہے، دین کے خلاف امور سر انجام دیتا ہے، اپنے عمل سے دین کے خلاف اقدامات کرتا ہے، اس کے خلاف اٹھنا آسان نہیں ہوتا۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس مسلمان کہلانے والے حکمران کے خلاف جو اقدام کیا ہے، تو قیامت تک اب مسلمانوں کے پاس سوائے حسین جو کوئی مثال نہیں ہے کہ سیدنا امام حسین نے ظالم اور جابر حکمران کے سامنے، تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم سیدنا امام حسین کی شہادت، آپ کے اقدام، اس کے بارے میں کوئی بات کریں، سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ امام حسین کون ہے، حسین کی شان کیا ہے۔ دیکھیں نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے، اب جب دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت حضرت سیدنا امام حسین کی عمر 4.25 سال تھی، 3 سال اور 9-10 مہینے۔ 4.25 سال کا بچہ کتنا ایک ہوتا؟ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ 4.25 سال عمر تھی، اور 4.25 سال کی عمر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے غلاموں سن لو، یہ حسن اور حسین چھوٹے بچے 4.25 سال امام حسن اور 4.5 سال امام حسین، 1 سال کا وقت دونوں بھائیوں کے اندر، فرمایا یہ حسن اور حسین میرے شہزادے جو ہیں سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، 10 صحابہ اور بھی بہت سارے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے دی ہیں۔ تو وہاں جنت کی صرف بشارت یہ ہے کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے۔ حسن و حسین کے بارے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ صرف جنتی نہیں ہے، جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیثیں برکات ترمذی شریف اور بھی بہت سارے حدیث کی کتابیں میں موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علی فاطمہ حسن و حسین 5 تن پاک، یہاں سے 5 تن پاک، 5 تن پاک جنت میں ایک ہی مقام پر ہوں گے، جنت پر ہوں گے، اور اس مقام پر جس مقام پر امام الانبیاء اللہ کے محبوب ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اللہ کے نبی ان کو جنت کی بشارتیں دے رہے، جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے حسن و حسین، اللہ کے محبوب نے جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، تو کون سا ایسا کارنامہ کیا تھا حسن و حسین نے اس دور میں، حضور کی زندگی میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نہ ان کے کوئی نمازیں فرض ہیں، نہ روزے فرض ہیں، نہ حج فرض ہے، نہ کسی جہاد میں اللہ کے نبی کی بات کو سمجھے، بہت ضروری بات ہے، یہ بہت ضروری بات ہے کہ اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنت کا سردار قرار دے رہے، کیوں؟ یہ سوال گاندھی صاحب نے بھی سوال پایا پچھلے دنوں میں، یہ سوال، اور بہت سارے کچھ تشریقین نے، کفار نے بھی یہ سوال پایا کہ تمہارے نبی نے تو معاذ اللہ یہ جملے بولے گستاخانہ، یہ جنہیں کہتے ہیں انا والے شریعہ بول بول کے گھر جانو، تو تمہارے نبی نے تو جنت اپنے گھر میں تقسیم کی، ایسے سوالات اٹھائیں، اور بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کی ساری زندگی کو جانتے تھے، ساری زندگی حسن و حسین کے جو بعد میں کرنے والے کارنامے تھے، جو زندگی کی جو تقویٰ، جو پرہیزگاری، جس پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی کی حسن و حسین نے اللہ کے محبوب کی آنکھوں کے سامنے تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کی ساری زندگی کی یہ گارنٹی دے دی، آپ کا جنت کے جوانوں کا سردار کرا دینا حسن و حسین کی ساری زندگی کی گارنٹی ہے کہ حسن و حسین کیسی زندگی گزاریں گے اور بعد میں کیا کیا کارنامے انجام دیں گے۔ بعد میں حسن و حسین نے جو کارنامے انجام دینے تھے، اب اس کی بشارت اللہ کے محبوب نہ دے تو اور کون دے؟ اللہ کے نبی اگر بشارت نہ دیتے، کوئی اور دیتا تو اس کی کیا حیثیت ہوتی؟ اس کی تو کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ حیثیت تبھی تھی کہ اللہ کے محبوب اس کی بشارت دیتے جنت کی۔ اس لیے حسن و حسین دونوں شہزادے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے جو اپنی زندگی میں حضور کے بعد جو کارنامے انجام دینے تھے، ان کارناموں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو جنت کے جوانوں کو سردار کرا دیا۔ نہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی بندے کام جا کے بعد میں کرنے ہو، ان کو پھر جنت کی بشارت دے دی۔ تو جنت، اس لیے اب یہ پچھلے دنوں میں بھی ایک میری پوڈ کاسٹ ہوئی ہے اویس ربانی کے ساتھ نے لائیو پوڈ کاسٹ شب یوم عاشور کو یا شب عاشور کو چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی۔ تو میں نے کہا بھائی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا یہ اقدام جو ہے امام حسین علیہ السلام کا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے جنتی ہونے کی گارنٹی دی ہے اور جنت کے جوانوں کے سردار ہونے کی گارنٹی دی ہے۔ اس لیے ہم کوئی بھی رشتہ، وہ چاہے کسی صحابی کے ساتھ ہو، کسی تابعی کے ساتھ ہو، کسی بزرگ کے ساتھ ہو، وہ رشتہ تبھی رکھیں گے کہ اگر اس رشتے کے ساتھ حسین کا رشتہ باقی رہ سکے۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ یا حسین بچتے ہو یا کوئی اور بچتا ہو، تو ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے، ہم سب کو چھوڑ دیں گے، حسین کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم حسین کے ساتھ اگر کوئی چلتا ہوا ہمارے ساتھ چلتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا واقعہ پیش آئے حسین ادھر جاتے ہیں اور کوئی اور ادھر جاتا ہے، ہم کسی اور کے راستے پہ چلنے کے حال نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، ہم حسین کے ساتھ چلیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ ہم جنت میں چلے جائیں۔ روزہ رکھتے ہیں کس لیے؟ ہم جنت میں چلے جائیں۔ صدقات و خیرات کرتے ہیں کس لیے؟ جنت میں چلے جائیں۔ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں کیوں؟ جنت میں چلے جائیں۔ اور جس جنت میں جانے کے آپ ہم خواہش مند ہیں، اس جنت کا سردار کون ہے؟ وہاں کا بادشاہ کون ہے؟ وہاں کا مالک کون ہے؟ کس کو اللہ کے نبی نے مالک قرار دیا ہے؟ وہ حسن و حسین کو قرار دیا۔ تو جن کی نگری میں جانا ہے، جو وہاں کے بادشاہ ہیں، ایسا ممکن ہے ان بادشاہوں کی مخالفت کر کے وہاں پہنچ جائے؟ ایسا ممکن ہے۔ اس لیے ہم حسین کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی چلے گا تو ٹھیک ہے، نہیں چلتا تو ٹھیک ہے، ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ جو حسین کے ساتھ چلتے ہوئے ہمارے ساتھ چل سکے، حسین کے ساتھ چلتے ہوئے جو ہمارے ساتھ چلے، ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جو حسین کے ساتھ چلتے ہوئے ہمارے ساتھ نہ چل سکے، ہمیں اس کی حاجت نہیں۔ اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندے کا حدیث صحیحہ آپ حضرات کے گوشت گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی حدیثیں تاکہ صحیح حدیثیں آپ حضرات کو سنا سکوں، کوئی گپ شریف نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب یہ امام زابی کے سیار اعلام نبلا، اس میں امام حسین کے حالات میں انہوں نے نقل کیے، ویسے یہ حدیث کی کتابوں کی بہت حدیث کی کتابوں کے نیچے حوالے بھی ساری تحریر کی ہوئی۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا، بولو سبحان اللہ، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، سنا ذرا اگلے جملے سنا، میں حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، یہ ابو ایوب انصاری کون ہے؟ یہ میزبان رسول ہے۔ ابو ایوب انصاری کون ہے؟ کہ جب اللہ کے محبوب مدینے تشریف لائے تو جس کے گھر میں ٹھہرے تھے وہی حضرت ابو ایوب انصاری تھے، میزبان رسول تھے۔ تو حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا، والحسن والحسین یلعبان علی صدرہ،
فرمایا میں جب اللہ کے محبوب کے پاس داخل ہوا میں نے دیکھا حسن و حسین دونوں شہزادے حضور کے سینہ مبارک پر کھیل رہے ہیں، اور کوئی میدان میں کھیلتا ہے، کوئی گراؤنڈ میں کھیلتا ہے۔ ہمارے بچے کھیلنے ہو تو کہاں کھیلیں گے؟ ایسی ہستی کون ہے، ایسی شان کس کو نصیب ہوگی جسے کھیلنے کے لیے مصطفیٰ کا سینہ میسر ہو؟ یہ حسن و حسین ہے، یہ ان کی شان ہے، اور وہ سینہ جس کی اللہ علم نشرہ اللہ کے صدر کہ کس نے اٹھاتا ہے۔ اے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو روشن کر دیا، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، جس سینے کی اللہ کس نے کھاتا ہے اس سینے پر حسن و حسین کھیل رہے ہیں۔ اللہ 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 فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا والحسن والحسین، اور حسن و حسین یلعبان علی صدرہ، سرکار کے سینے پر دونوں کھیل رہے تھے۔ اللہ 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 کیا شان ہے بھائی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضور کے سینے پر کھیل رہے ہیں، کتنا پیار ہوگا سرکار کو، کتنی محبت ہوگی سرکار کو حسن و حسین سے۔ فرمایا سینے میں کھیلتے، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول اتحبہما، یہ شہزادے آپ کے سینے پہ کھیل رہے ہیں، کیا آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ یہ سوال کو کرنے والا نہیں تھا، ویسے پوچھا حضور آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ قالا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیف لا احبہما وہما ریحانتایا من الدنیا، فرمایا میں ان سے حسن و حسین سے کیسے پیار نہ کروں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے یہ دو جنتی پھول عطا فرمائے، میں کیسے نہ پیار کروں۔ دوسری حدیث مبارکہ آگے پھر میں آگے کرتا جاؤں جلدی سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان الحسین عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رسول اللہ کے پاس موجود تھے، وکان یحبہ حبا شدیدا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے بہت شدید محبت کیا کرتے تھے۔ کان یحبہ حبا شدیدا، جس سے آپ اور میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب محبوب سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارے دعوے ہیں کہ اللہ کے حبیب سے ہم پیار کرتے ہیں، ہم اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے دعوے ہیں، تو سچے یا جھوٹے ہیں، ہم یہ محبت کرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم حسین کے نانا سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا خوش نصیب ہم میں سے ہو جس کے بارے میں یہ پتا چلے، جس کے بارے میں یہ الہ حضور خود کہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے، اس کے لیے کتنے اعزاز کے بعد جسے حضور خود کہیں کہ میں آپ تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہم سب کہتے ہیں اور اللہ کے بندو، اللہ کے محبوب جسے زندگی میں ایک دفعہ کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے بندے اس کی تو معراج ہے، اسے اور کیا چاہیے جسے اللہ کے محبوب فرمائے۔ اور یہ بات ہے جسے اللہ کے محبوب جس سے پیار کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے اللہ اس سے پیار نہ کرتا ہو؟ اللہ یقیناً اس سے پیار کرتا ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ حسین سے بہت شدید محبت کیا کرتے ہیں۔ یہ بتا رہا ہوں حسین کون ہے جس کے ساتھ اللہ کے محبوب شدید محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو تو کہتے ہیں حضرت ابو فقالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اذهب الى امک، اللہ کے محبوب نے فرمایا اے حسین جا اپنی ماں کے پاس چلا جا۔ فقلت، میں نے کہا، حضرت ابو کہتے ہیں میں نے کہا اذهب معه، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ساتھ جا کے حسین کو اس کی ماں تک چھوڑوں؟ یہ بچہ کلّا ہے، کلّا نہ جاوے، اندھیرا ہے، یہ رات کا واقعہ ہے، آگے بھی حدیث ہے اس میں یہ واقعہ ملتا ہے، یہ رات کا واقعہ، یا رسول اللہ میں چھوڑوں جا کے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، قال نا، فقال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، حسن و حسین اور حسین، یہاں پہ امام حسین کا فرمایا نہیں، حسین کے ساتھ تیرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کے جانے کا بندوبست اللہ کرے گا۔ اور وہ کیسے چلا؟ فرمایا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فجاءت برکۃ فمشى بضوئها حتى بلغ الى امه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ تو نال نہ جا، اللہ تعالیٰ بندوبست کرے گا۔ بندوبست کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ایک بجلی نمودار کی جس کے ساتھ ساری وہ اس وقت زمین روشن ہو گئی، مدینہ روشن ہو گیا، اور اس کی روشنی میں چلتے ہوئے حسین اپنی ماں کے پاس چلے۔ اللہ 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 تعالیٰ لائٹنگ کا کیسے بندوبست کرتا ہے، روشنی کا کیسے بندوبست کرتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ تب تک وقت بھی شاید مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے،
حضرت یعلا بن عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حسین سبت من الاسباط، اللہ کے نبی نے فرمایا حسین نواسوں میں سے نواسا ہے۔ سبت من الاسباط، سبت کہتے ہیں نواسے کو، اسباط اس کی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ اگر آپ کی فہم کے لیے کہوں کہ جو آپ کو سمجھ آئے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا سبت من الاسباط، فرمایا بڑے بڑے نواسے ہوں گے لوگوں کے دنیا میں، بڑے نانے بھی ہوں گے، بڑے نواسے بھی ہوں گے، بڑے بڑے نواسے ہوں گے لوگوں کی دنیا میں، لیکن ایسا نواسا کسی کے نہیں جیسا میرا نواسا حسین ہے۔ سبت من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک نواسا، یہ گپے نہیں سنا رہا، حدیثیں سنا رہا ہوں میں، بات آپ کو کوئی گپا تو میں سناؤں گا ہی نہیں، گپے نہیں سناتا، کسی کو اچھی لگے بری لگے سناتا الحمدللہ حدیثیں ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں۔ یہ جو میں ابھی حدیث پڑھ رہا ہوں 5 نمبر پہ، امام ترمذی نے اس کو کتاب المناقب میں نقل فرمایا ہے، ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور امام احمد نے بھی اس کو مسند امام احمد میں نقل فرمایا ہے۔ بات کو ہے کہ گاف شریف اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے اس پہ خطاب عیسیٰ شامل فرمائے، گاف شریف نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین سبت من الاسباط، فرمایا نواسوں میں سے نواسا ہے تو وہ حسین ہے۔ اگر کوئی نواسا ہے نا سبت من الاسباط، نواسوں میں سے نواسا حسین ہے، یہ فرمایا، یہ جملے کا معنی یہ بنتا ہے سبت من الاسباط، نواسوں میں سے نواسا ہے تو وہ حسین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا من احبنی فلیحب حسینا، فرمایا جیڑا جیڑا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب سے پیار کرتے ہیں، فرمایا من احبنی فلیحب حسینا، فرمایا سن لو لوگوں، اور کوئی مجھ سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے، پیار اس کا سچا ہوگا، پیار اس کا مانا جائے گا، وہ میرے پیار میں سچا ہے جو حسین سے بھی محبت کرتا ہوگا، حسین سے بغض کرتا ہو، رسول اللہ سے پیار کرتا ہو، وہ کوئی پیار نہیں۔ اللہ کے نبی کو ایسا پیار قبول نہیں ہے، اللہ کے نبی ایسے پیار کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پیار کو قبول کیا ہے، اس پیار کو پسند کیا ہے، اس پیار کو سچا پیار مانا ہے۔ جو اللہ کے حبیب سے پیار کرے تو حسین سے بھی پیار کرے، حسین سے بھی پیار کرے۔ فرمایا جو من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فلیحب حسینا، اسے چاہیے کہ حسین سے بھی محبت کرے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے احب اللہ من احب حسینا، اللہ کے نبی نے دعا کی اے اللہ جو جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا۔ اور اللہ سے محبت کرنی ہے، رسول اللہ سے محبت کرنی ہے تو حسین سے محبت کرنی پڑے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے بہت ساری حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین، میں نے دیکھا ان صحابہ کی بھی عظمت کو سلام، ان کے صحابہ کی بھی قسمت کو سلام، ان صحابہ کے مقدر کو بھی سلام جنہوں نے یہ پیارے نظارے دیکھے ہیں، جنہوں نے یہ پیارے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ہم تو اسے تصور کر سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا آخذ بید الحسن والحسین، چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، اللہ کے نبی نے حسن و حسین کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے۔ کیسا نظارہ ہے، رسول اللہ کو دیکھا، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ جس نے اللہ، وہ آنکھیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، کیا بات ہے، اور وہ آنکھیں جنہوں نے حضور کو اس حال میں دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے حسن و حسین کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، تو ان آنکھوں کو بھی سلام ہے، ان کے مقدر کو بھی سلام ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے پکڑا ہوا ہاتھ حسن و حسین کو، اور کیا فرمایا ہذانی ابنایا، فرمایا یہ علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، لیکن فرمایا ہذانی ابنایا، کوئی یہ نہ کہے کہ حسن و حسین کو علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، فرمایا میں یہ اعلان کر رہا ہوں عبداللہ بن مسعود ہذانی ابنایا، یہ علی اور فاطمہ کے بیٹے بھی ہیں، اور محمد کے بیٹے بھی میرے بیٹے بھی ہیں۔ فرمایا فمن احبہما
فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ فرمایا لوگوں سن لو، یہ اعلان ہے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سن لو کان کھول کے اعلان ہے، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اس نے مجھ سے بغض کیا۔ بے شک وہ لاکھ دعوے کرے، لاکھ اعلان کرے، غلامی رسول کے موت بھی قبول ہے، چاہے وہ جتنے مرضی نعرے لگائے۔ فرمایا حسن و حسین سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو اس کا میرے ساتھ بغض ہے، اگر میرے ساتھ پیار ہوتا تو وہ حسن و حسین سے، پتہ نہیں کہ حضور حسن و حسین سے کتنا پیار کرتے تھے۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے، یہ ایک دو چار حدیثیں نہیں ہیں، ہمارے پاس معاملہ ذخیرہ ہے، بڑی بڑی حدیثیں، لیکن مسئلہ جمعے کا مختصر وقت ہوتا ہے جو میں نے پیش کی۔ امید ہے آپ اور مجھے ہم سب کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی حسین کون ہے، حسین کی ذات کون سی ذات ہے۔ ان ناہنجاروں پر، ان دشمنان اہل بیت پر اللہ کی کروڑ ہا کروڑ لعنتیں ہوں جنہوں نے اس دور میں حسین کو نہ پہچانا، جبکہ ابھی صحابہ موجود تھے، حسین سامنے موجود تھے، اور حسین نے کہا میدان کربلا میں لوگوں سن لو، آج روئے زمین پر صرف میں حسین ہوں جو تمہارے نبی کا نواسا ہے، میرے بغیر تمہارے نبی کا اور کوئی نواسا نہیں ہے، میں ہوں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدنا امام حسین، امام حسن اہل بیت رسول، سیدہ فاطمہ، مولا علی کرم اللہ پانچ تن پاک کی اللہ تعالی ہمیں سچی اور سچی محبت اور تابعداری نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔